بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم حکایت مولانا رومی میں سے سحر عشق کے موضوع پر بیان کریں گے۔ سلطان محمود غزنوی کے محبوب وزیر ایاز نے اپنے پرانے کپڑے اور جوتے ایک کمرے میں رکھے ہوئے تھے۔ وہ روزانہ اس کمرے میں جاتا اور اپنے پرانے کپڑوں اور جوتوں کو دیکھ کر کہتا، اے ایاز قدر خود بشناس، اے ایاز اپنی قدر پہچان، بادشاہ کی خدمت میں آنے سے پہلے تیری یہ اوقات تھی۔ پیوند لگے ہوئے یہ کپڑے اور جوتے تو پہنتا تھا، اپنے موجودہ مرتبے پر نازاں ہو کر اپنی اصل کو نہ بھول جانا۔ دیکھنے والے بھی قیامت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اس کا روزانہ اس کوٹھڑی میں جانا بھلا کب تک پوشیدہ رہ سکتا تھا۔ دوسرے عمرا و وزراء اس سے حسد کرتے تھے۔ انہوں نے محمود کے دل میں شبہ ڈالنے کی کوشش کی اور کہا کہ ایاز نے ایک کمرہ زبردست تالوں سے بند کر رکھا ہے، کسی کو اس کے اندر جانے نہیں دیتا اور نہ ہی کسی کو بتاتا ہے کہ اس میں کیا بند ہے۔ ہو سکتا ہے شاہی خزانے سے بیش بہا جواہر چرا چرا کر اس میں رکھتا ہو۔ اس کے کمرے کی تلاشی لی جائے، اس کی وفاداری کا بھرم کھل جائے گا۔ بادشاہ ایاز کی وفاداری اور پاک بازی پر پورا یقین رکھتا تھا۔ بادشاہ نے کہا، مجھے اس غلام پر حیرت ہے، اور حکم دے دیا کہ اس کے کمرے کے قفل کھولے جائیں اور جتنا مال و دولت اس نے ذخیرہ کیا ہوا ہے اس کے متعلق مجھے آگاہ کیا جائے۔ ایسے گندم نما جوں فروش کا پردہ ضرور چاک کرنا چاہیے۔ بادشاہ کا حکم پاتے ہی حاسدی نے قفل توڑ ڈالا اور یوں اندر گھسے جیسے چھاچھ سے بھرے ہوئے گہرے برتن میں مکھی مچھر گھس جاتے ہیں۔ انہوں نے کوٹھڑی کا گوشہ گوشہ چپا چپا چھان مارا، سوائے وہ سیدھا کپڑوں اور جوتوں کے کچھ نہ ملا۔ آپس میں کہنے لگے، ایاز بہت چلاک ہے، ضرور اس نے زر و جواہر دفن کر رکھے ہوں گے۔ انہوں نے کدالیں اور پھاوڑے لے کر سارے کمرے کا فرش کھود ڈالا مگر کچھ ہاتھ نہ آیا۔ پھر جھنجھلا کر کوٹھڑی کی دیواریں توڑنے لگے، شاید وہ خزانہ اینٹوں کے اندر چھپا ہوا ہو۔ ہر اینٹ سے لاحول کی آوازیں آنے لگی۔ آخر ندامت اور پشیمانی کا پسینہ ان کی پیشانیوں سے بہہ بہہ کر چہرے پر آنے لگا۔ ان کی گمراہیوں اور بےہودیوں کا ثبوت وہ گڑے اور ٹوٹی ہوئی دیواریں تھیں جنہیں ان حاسدی نے حسد کی آگ میں اندھے ہو کر گرایا تھا۔ اس بےہودہ کارروائی کے بعد انہیں یہ خوف دامن گیر ہوا کہ بادشاہ کو کیا جواب دیں گے۔ آخر کار اپنی جان سے مایوس ہو کر روتے اور چہروں پر گرد و غبار ملتے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بادشاہ نے پوچھا، تم نے یہ کیا حال بنا رکھا ہے اور وہ مال و دولت کہاں ہے جو تم ایاز کے کمرے سے لوٹ کر لائے ہو؟ تمہاری صورتوں پر وحشت کیوں برس رہی ہے اور تمہارے رخساروں کا خون کون چرا کر لے گیا ہے؟ بادشاہ کے ان کلمات کی تاب نہ لا کر سب کے سب حاسدین بادشاہ کے قدموں میں گر پڑے۔ ان میں اتنی ہمت نہ رہی کہ بادشاہ کے روبرو کھڑے رہتے۔ سلطان نے ارشاد فرمایا، میں نہ تمہیں چھوڑوں گا نہ سزا دوں گا، یہ معاملہ ایاز کی ثواب دید پر ہے، کیونکہ تم اس کی آبرو سے کھیلے ہو۔ گہرے گھاؤ اس نیک دل روح پر لگے ہیں۔ سلطان نے ایاز کو طلب کر کے فرمایا، اے نیک بخت، تو اس امتحان میں سرخرو نکلا۔ یہ مجرم تیرے ہیں اور تجھے پورا اختیار ہے انہیں جو چاہے سزا دے۔ ایاز عرض کرنے لگا، اے بادشاہ حکمرانی تجھ ہی کو زیبا ہے۔ جب آفتاب اپنا رخ روشن دکھاتا ہے تب ستارے نابود ہو جاتے ہیں۔ سلطان محمود بادشاہ کہنے لگا، یہ تو بتاؤ تم ہر روز اس کمرے میں اکیلے داخل ہو کر کیا کرتے ہو؟ اس بیر سے ہمیں بھی تو آگاہ کر۔ تجھے ان پرانے کپڑوں اور بسیدہ جوتوں سے کیا وابستگی ہے؟ تم کیوں ان کے سحر عشق میں گرفتار ہو؟ انہیں مخاطب کر کے باتیں کرتے ہو؟ انہیں کوٹھڑی میں چھپا رکھا ہے، وہ کیا قمیض حضرت یوسف علیہ السلام کا پیراہن ہے اور وہ جوتے کسی عظیم ہستی کے ہیں جنہیں تو چھاتی سے لگاتا ہے؟ یہ کیا جنون اور حماقت ہے؟ یہ تو نہایت ادنیٰ قسم کی بت پرستی معلوم ہوتی ہے۔ ایاز کی آنکھوں سے موتیوں کی لڑی جاری تھی۔ عرض کرنے لگا، اے شاہ زیجا، میرا موجودہ مرتبہ آپ ہی کے لطف کرم کا مرہون منت ہے، ورنہ میں تو حقیقت میں ایک مسکین اور بے نوا آدمی ہوں۔ یہی پرانے کپڑے اور جوتے پہننے کے لائق ہوں۔ یہ میری غریبی کے دنوں کی یادگار ہیں۔ ان کی حفاظت کرنے سے میری غرض یہ ہے
کہ اپنے بلند منصب اور شان پر غرور ہو کر کہیں اپنی حقیقت کو بھول نہ جاؤں۔ اصل میں ان کی حفاظت نہیں کرتا بلکہ اپنی اصلی ذات کی حفاظت کرتا ہوں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی اس حکایت سے ہمیں درس حیات حاصل ہوتا ہے۔ انسان کو ہر دم اپنی حقیقت سے آگاہ رہنا چاہیے، ورنہ بعض لوگ اپنی حقیقت کو فراموش کر کے خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا نتیجہ خسارے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن پریس کریں۔ شکریہ۔